اس کو آپ فن کہہ سکتے ہیں۔ آپ سرکش میں چلے جائیں دیکھنے کے لیے تو وہ الٹے سیدھے ایک رسی پر ہوتے ہیں، عام آدمی تو اس رسی پر چڑھ بھی نہیں سکتا، تو آپ اس کو نہ کرامت کہہ سکتے ہیں نہ کچھ، یہ شعبدہ بازی کہہ سکتے ہیں۔ ایک علم ہے، اور یاد رہے کہ اسلام میں صحیح علم حاصل کرنے کی اجازت ہے، صحیح علم، جس سے لوگوں کو مشکوک بنایا جائے یا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس علم کی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک فن ہے۔ تو اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر جو یہ لوگ کرتے ہیں علم رمل، اور جناب والا خصوصی طور پر علم نجوم، یہ سب غلط ہے۔ یہ عیسائیوں سے شروع ہوا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ یہ علم رافضیوں کے پاس ہے۔ یہ رافضی روح بدل بدل کر یہ کرتے ہیں۔ جو صحیح علم ہے اس کی اجازت ہے، یہ ذہن میں رہے۔ گندی چیز کی اسلام نے مخالفت کی ہے، صحیح چیز کی اسلام نے موافقت کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی سن لیجئے جی، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو کتابیں بھی بتا دیتا ہوں۔ شفاء العلیل حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے، یہ تعویذات پر ان چیزوں پر بتا رہا ہوں۔ مجربات عزیزیہ، بیاض محمدی، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی مشہور کتاب ہے اعمال قرآن۔ بہشتی زیور میں بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں جائز حد تک درست ہے، یعنی جانور چارہ نہیں کھا رہا، بیمار ہے، اور کسی عالم دین نے اس پر قرآن کی کوئی آیت خصوصاً سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا ہے اور اس نے اس کو آگے ڈال دی، یہاں تک کی اجازت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں نا۔ ہمارے مسلک کی خوبی یہی ہے کہ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، دم درود بھی کروایا ہے، سب کچھ، لیکن یہ جو میرے سر کے بالوں کے درمیان میں جو سیندھ ہے یہ نہیں نکل رہی سیدھی۔ اچھا، شرعی آپ کو پتہ ہے حضرت تھانوی صاحب شرعی امور کے سخت پابند تھے، پردے میں تھے۔ انہوں نے ساتھ بہت ساری چیزیں پڑھی ہوتی تھی، کنگا اٹھایا، سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم جو آیت ہے 3 دفعہ پڑھی، اس پر دم کیا اور کہا اب جو ہے نا آپ سیندھ نکالیں، تو وہ سیندھ نکل گئی، صحیح ہو گئی۔ تو اس طرح کا اس حد تک درست ہے، یاد رکھنا میری بات۔ اور یہ جو پیری مریدی کاروبار ہے یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ دھندا ہے، غلط ہے۔ آپ بن سکتے ہیں پھر آپ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر دم کر دیں، ورنہ میں آپ کو بالکل موٹا اصول بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا، اور ہمارے کئی بزرگ اور دوستوں نے آزمایا ہے۔ کسی چکر میں نہ پڑو، جو بات سمجھ میں آئے، یعنی کام آپ کی علمی طاقت سے زیادہ ہے، وہ آ کر کہتے ہیں جن ہیں، بھوت ہیں، اس کو پھر تجربے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے جن بھوت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، یہ جن بھوت ادھر اس طرف بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے جن بھوت بنے ہوئے ہیں ظالم۔ تو یہ جو ہے جن بھوت پھر عورتوں کو کہتے ہیں جی بہترین خوشبو والا صابن دو، خوشبو والا کپڑے دو، اور خوشبو والے جناب اعلیٰ تیل دو، اور وہ پھر درباروں پر جاتے ہیں، پھر راتیں رہتے ہیں، پھر سہ روزہ گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی چلہ کاٹتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، اچھی طرح سن لیجیے، سب حرام ہے۔
یہ طریقہ کار خاص کر عورتوں کے لیے بالکل درست نہیں. مردوں کے لیے جا کر شرعی حدود کے اندر دعائے مغفرت کرنا یہ درست ہے، باقی سب غلط ہے. آپ حیران ہوں گے کہ دیہاتوں میں اس دور میں ابھی تک یہ بیماریاں موجود ہیں. اور یہ بھی بیماریاں ہیں کہ دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی ہیں کہ جن لڑکیوں کا عشق وشق ہوتا ہے وہ درباروں کے چکر میں بھاگ جاتی ہیں یا کہتی ہیں جناب مجھے جن ہو گئے. کوئی جن ون نہیں ہوتے. یا درباروں پر جب قوالیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں کو جناب والا خوب حال چڑھ جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. آپ سوئی چب ہو کر دیکھ لیں کتنا حال ہے، کوئی حال وال نہیں ہوتا. یہ سب کاروباری سلسلے ہیں. ہر مسلمان، پھر غور سے سنیے، ہر مسلمان اللہ کا نیک بندہ ہے اور ولی ہے. اس کی دلیل اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو دوسرے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اب اس کے کئی مفہوم ہیں. ایک علمی طور پر اندھیرا ہے، ایک کوئی تکلیف میں ہے تو وہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی میں لائے. کوئی جیل میں ہے، آپ نے اس کی رہائی کا بندوبست کر دیا تو آپ روشنی میں لے آئے. یعنی پوری دنیا کی جو آسائشیں ہیں، جو سہولتیں ہیں، وہ اس لفظ میں ہیں. اس کے مطابق آپ سورہ فاتحہ کا ورد کیا کریں، پڑھ کے جہاں ضرورت ہو. کاروبار نہ بنائیں. اگر آپ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا تو اللہ کو جواب دے آپ خود ہوں گے. تو آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہیں. اچھا جی، وہ لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا فرعون اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. پھر آزمائش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہ سورہ طٰہٰ میں الاعراف میں بڑی تفصیل ہے. تمام تر اس کے پروگرام کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، کرفیو کے باوجود، دفعہ 144 کے باوجود، اللہ نے جس کو بھیجنا تھا اس کو بھیج دیا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ دو طاقتیں تھیں. فرعون نے اپنی طاقت سے ایک کام کیا کہ بچوں کو مروا دیا، اور اس نے سب کے سامنے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا. اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہیں مغالطے میں نہ پڑ جائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ساری قدرتیں میرے پاس ہیں، لہذا اللہ نے اس فرعون کو مروانے کے لیے، یہ لفظ میرے غور کیجیے، مروانے کے لیے وہ جو دریا میں ڈوبا تھا اس پیغمبر کو بھیجا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. آگے جی آیت نمبر 50 میں، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اب آپ آگے بڑھیے، چلیے یہاں سے نجات حاصل کیجیے، ادھر چلے جائیں. تو وہ تیاری کر کے جناب والا مسلمانوں نے، اس وقت کے کہنے والے مسلمانوں نے، آگے دریا آ گیا، دریائے نیل جسے آپ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ماننے والوں نے جناب والا حکم کے مطابق وہ لکڑی، وہ لاٹھی ایک جگہ پر لگائی، راستے بن گئے. اب یہ راستے کیسے بنے؟ اس پر انگریز آج کل تحقیق کر رہا ہے، یہودی تحقیق کر رہے ہیں. کرو بھئی، اللہ کی جو قدرت ہے اس کے مقابلے میں دوسری چیز تو ہو ہی نہیں سکتی نا. تو انہوں نے جو کیا تو وہ راستے بن گئے. یعنی ادھر والا پانی ادھر رک گیا، ادھر والا پانی ادھر رک گیا، تو وہ راستے بن گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ان کی قوم ان راستوں میں چلتی ہے. یہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، شاعر مشرق کو بھی آپ کبھی کبھی پڑھا کریں، کہ وہ جو فرماتے ہیں کہ جب آگے صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے تھے تو آگے دریا تھا،
انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور باہر وہ گھوڑے اسی طرح نکلے، یعنی جو صحابہ کرام سواری کرنے والے تھے ان کو تکلیف نہیں پہنچی۔ تو جناب بحر و بر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جناب گھوڑوں کا تو ایک استعارہ ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے گویا کہ گھوڑے اللہ کے حکم کو بغیر تو نہیں چلتے۔ اب یہ فرعون سے نجات پانے والی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان راستوں پر چل پڑی، اور جب وہ اگلے کنارے تک پہنچنے لگے تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے چلے جائیں، پکڑو ان کو۔ وہ پیچھے آ گئے کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں، آگے ذرا بڑھے، درمیان میں آئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا چل۔ اب یہاں دیکھ کر اللہ کی قدرت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی آپ سوچ کا معیار لے آئیں کہ پانی روکا بھی اسی نے، اللہ نے حکم دیا چل بھی پڑا۔